अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद। तो जैसा कि नाजरीन आप तमामी हज़रात इस अम्र से बखूबी वाकिफ़ हैं कि नूरानी क़ायदे के सीरीज़ फिर से हमने चालू कर दिए हैं। पहला वीडियो कल की तारीख़ पर अपलोड हो चुका था, शायद कि आप तमामी हज़रात ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जा कर के उसे देखें, यानी कि लेसन नंबर 4 का वो दूसरा पार्ट था जो कि मैंने आप तमामी हज़रात की खिदमत में भेजा है, अपलोड किया है। आप उसे सुने और ये जो है लेसन नंबर पार्ट जो 2 था उसी में से ये एक हिस्सा है, तो आप इसे भी पढ़ करके अपनी इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश करें, अपने जो मखारिज हैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें। आइए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 लाइन और 2 सेंटेंस नीचे लिखे गए हैं। तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहले वाले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था या के बारे में, या को मारूफ पढ़ा जाए और या से पहले, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या को मारूफ पढ़ेंगे और थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था अलिफ या ज़ेर ई, हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, इस तरीके से हमने वो वाले वीडियो में कवर किया था। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है दाल है, या के ऊपर साकिन भी है, या साकिन से पहले ज़ेर है, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। दाल या ज़ेर दी, क्या है? दाल या ज़ेर दी, और उसके बाद नून या ज़ेर नी, तो क्या हुआ पूरा मिला के दी नी। दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी, दी नी, दी नी, दी नी, इस तरीके से इसको पढ़ना है। अब आगे आप देखें, यानी कि फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी 2 हर्फ हुए, और उसके बाद हा ज़ेर ही, एक ही हर्फ है, हा ज़ेर ही, फ़ा या ज़ेर फ़ी, इसको खींचना है। क्यों खींचना है? इसलिए कि या है और या के ऊपर साकिन है। प्लस पॉइंट ये है कि उस या साकिन से पहले ज़ेर है, किसके ऊपर? फ़ा के नीचे ज़ेर है, तो इसीलिए इस या को खींचा जा रहा है। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, तो क्या हुआ? फ़ी ही, फ़ी ही। इस फ़ी को हम खींच रहे हैं लेकिन हा को नहीं खींच रहे हैं। क्यों? कि हमने तख्ती नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3 में हमने पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है। तो ये हा के ऊपर जो, हा के नीचे जो ज़ेर लगा है, ये ज़बर ज़ेर पेश में ही शामिल है, यानी कि ज़बर ज़ेर और पेश ये तीनों जहाँ कहीं भी होंगे इनको खींचना नहीं है, इनको जल्दी पढ़ना है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि फ़ा के नीचे भी ज़ेर है, आप उसको क्यों खींच रहे हैं? तो अगर आप समझदार हैं तो ये सवाल आप मुझसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ज़ेर है हमने तख्ती में ऊपर पढ़ा है, या साकिन से पहले ज़ेर हो, या साकिन, यानी कि यहाँ पर आप देखें या है उसके ऊपर साकिन है, उस साकिन से पहले, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो किसी भी कलमे में तो इस ज़ेर को खींचा जाएगा। हमने ऊपर में और पहले वाले वीडियो में यही आपको बताने की कोशिश की, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ज़ेर को खींचेंगे। जो खालिस ज़ेर होता है, जैसे हा के नीचे ज़ेर है, ना आगे कोई रिक्वायरमेंट है ना पीछे कोई रिक्वायरमेंट है, इसकी कुछ भी नहीं है। फ़ा या ज़ेर फ़ी, इसको खींच रहे हैं, यह हा खाली है, इसके नीचे जो ज़ेर लगा है, आगे भी कुछ नहीं है, पीछे है लेकिन पीछे मखरज अलग है। वो जो या साकिन है वो उससे पहले वाले हर्फ के ज़ेर को यानी कि वो कवर करता है। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही, फ़ी ही, फ़ी ही। अब गलती बच्चे इसमें ये करते हैं, फ़ी ही को भी खींच देते हैं, यानी कि फिर दोनों को अगर आप खींचेंगे तो फिर पढ़ाने और पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि इसमें यही चीज़ बताई जा रही है कि किसको खींचना है, किसको नहीं खींचना है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो उस ज़ेर को खींचेंगे, या साकिन को खींचा जाएगा, और ख़ालिस किसी हर्फ के ऊपर या नीचे ज़बर ज़ेर पेश हो, आगे पीछे कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसको ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचेंगे। अब आगे आप देखें, अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़बर अ। अब नीचे आप देखें, रा ज़ेर री, अरी, अरी, अलिफ खालिस है, ज़ेर ये भी खाली है। अलिफ ज़बर अ, रा ज़ेर री, अरी, 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 नून या ज़ेर नी, नीचे आवाज़ जा रही है, नून या ज़ेर नी, अरी नी, आरी नी, अरी नी। अगर रा के ऊपर ज़बर होता तो रा को मोटा पढ़ा जाता और पुर पढ़ा जाता। वैसे तो पढ़ना नहीं चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। रा ज़बर
را، را کے اوپر جب بھی زبر آئے تو را موٹا ہوگا، اگر زیر آئے تو را باریک ہوگا. جیسے را الف زبر آ، جیسے آپ اسکرین پر دیکھیں الف زبر ا، را زیر ری، را زیر ری، اری اری اری. را کے اوپر زبر ہوتا را، را مخرج کے ساتھ ہم اس کو موٹا کرتے. اب یہاں پر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. ارینی 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 ارینی، اس طریقے سے پڑھنا ہے. آگے آپ دیکھیں کاف زیر کی، تا الف زبر تا. ہم نے پڑھا تھا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی کہ پہلے کاف ہے پھر تا ہے پھر الف ہے، تو الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے. ہم نے تختی نمبر 3 میں یہی پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر کسی بھی حرف میں ہو. اب یہاں پر تا کے اوپر زبر آ رہا ہے، الف سے پہلے ہے، یعنی کہ جو لکھا گیا ہے الف، اس سے پہلے تا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس زبر کو ہم لوگ زبر ہونے کی وجہ سے الف کو کھینچیں گے. الف مد ہوتا ہے، ایک مد ہوا، اور دوسرا مد یہی یا ہے، یعنی کہ یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو کسی بھی کلمے میں تو یا کو مد ہوگا، یا کو کھینچا جائے گا. اسی طریقے سے الف یا آگے آپ دیکھیں گے کہ واو کب کب مد ہوگا. یہ 3 حرف ہیں جو حرف مدہ ہیں، الف یا واو. یہ تینی حرف کو مد کے ساتھ تھوڑا کھینچ کر کے پڑھنا ہے. الف کا تو سمجھ آ گیا اور یا کا بھی آپ سمجھ ہی رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک سمجھ ہی جائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا. اب اس میں بچے غلطی یہ کرتے ہیں کی تا، کاف کو بھی کھینچتے ہیں اور تا الف زبر تا اس کو بھی کھینچتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کاف اکیلا ہے. کاف زیر کی بات ختم. تا الف زبر تا، کی تا نہیں ہوگا، کی تا کو کھینچنا ہے، کاف کو نہیں کھینچنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں با یا زیر بی، کتابی، کتابی. آپ بھی پڑھنے کی پریکٹس کریں. کتابی کتابی کتابی. نیچے آپ دیکھیں الف پیش او، جیم یا زیر جی، او جی. اب اس کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچا جاتا، الف کے اوپر پیش ہے. الف پیش او، الف پیش او، جیم یا زیر جی. اس کو کھینچ رہے ہیں، کیوں؟ یا ہونے کی وجہ سے. یا کے اوپر جو ساکن ہے، ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس کو کھینچ رہے ہیں. جیم یا زیر جی، او جی. با پیش بو، اجیبو، اجیبو، اجیبو. میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں اجیبو، اجیبو. اس طریقے سے اسے پڑھنا ہے. آگے آپ دیکھیں یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا. واو کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ دیکھنے میں تو واو کو کھینچ رہے ہیں ہم، یعنی کہ آواز ایسی آ رہی ہے، تو وہ واو کو نہیں ہم کھینچ رہے ہیں. وا آ، یہ جو آواز جا رہی ہے نا، واو تو یہیں پر ختم ہو گیا. یو وا، یو وا، واو ختم ہو گیا. اب یہ جو آ کی آواز آ رہی یہی الف ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف کو کھینچیں گے. واو کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ کے اوپر، واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور اس کے آگے کیا ہے؟ الف ہے. تو الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف کو کھینچیں گے. جیسے وا آ. یہ جو آ کی آواز چل رہی ہے، الف کو ہم کھینچ رہے ہیں. ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ واو کو کھینچ رہے ہیں، لیکن واو کو نہیں، الف کو کھینچ رہے ہیں. تو یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، یوا. را یا زر ری، یواری، 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 یواری. یا کو نہیں کھینچیں گے، وا کو کھینچیں گے، را یا زر ری کو کھینچیں گے. یواری. آگے آپ دیکھیں میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا. تا یا زر تی، مفاتی. حا پیش حو، مفاتیح، مفاتیح، مفاتیح. اس طریقے سے آگے آپ دیکھیں را الف زبر را، زا زر زی، رازی، رازی. قاف یا زر قی، رازقی. نون زبر ن، رازقین، رازقین. بچے اس میں غلطی یہ کرتے ہیں رازقین، سب کو کھینچ دیتے ملا کے. تو اس میں یہی فرق کرنا ہے کہ کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے. اگر آپ ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں گے کہ ہاں زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا ہے
اور 3 حرف ہیں جن کو کھینچا جاتا ہے، الف ہے، یا ہے، واو ہے۔ انہی 3 حرفوں کو حروف مدہ کہتے ہیں، انہی 3 حرفوں کو کھینچنا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں کھینچنا ہے مد کے علاوہ۔ ہاں مد ہوگا جس کے اوپر مد عارض، مد متصل، مد لازم آگے آپ پڑھیں گے تو مد ہوگا تو کھینچیں گے۔ مد کے علاوہ ان میں چند حرفوں کو کھینچتے ہیں، وہ چند حرف 3 ہیں، الف، یا، واو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں را میں جس کو کھینچ رہے ہیں الف ہے، را الف زبر را، ٹھیک ہے۔ زا کو نہیں کھینچ رہے ہیں، را زی۔ قاف یا زر قی، اس کو بھی ہم کھینچ رہے ہیں رازقی کر کے۔ اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں یا ہے۔ میں نے 3 حرف بتائے تھے، الف ہو گیا، یا ہو گیا، اور اس کے بعد لاسٹ میں نون ہے، تو آگے والا جو حرف ہے الف، یا، واو کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ رازقین، یہ ہو گیا۔ نیچے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا گیا ہے عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، عین کی آواز نیچے جائے گی اور زبر کی آواز اوپر جائے گی، عیبا۔ اب نیچے آگے آپ دیکھیں دال یا زر دی، بورڈ کے اوپر آپ دیکھتے رہیں، دال یا زر دی، عبادی، پہلے نیچے سے شروع ہو رہا ہے، پھر اوپر جا رہی، پھر نیچے آ رہی آواز، عبادی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زر بی، عذابی، اس طریقے سے اسے پڑھیں گے۔ اب آگے آپ دیکھیں تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیلو، آگے آپ دیکھیں میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو۔ بچے یہاں پہ یہ کرتے ہیں مقادیرو پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر کھینچنا تھا وہ کھینچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ذہن میں اس بات کو بیٹھاتے ہی نہیں ہے کہ کسے پڑھنا ہے اور کسے نہیں پڑھنا ہے، کسے کھینچنا ہے کسے نہیں کھینچنا ہے، یہ بات کو وہ ذہن میں نہیں بیٹھاتے ہیں تو انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مقادیرو نہیں ہوگا کیونکہ دیرو ایسے ہوگا، یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو مقادیرو ایسے۔ اب آگے آپ دیکھیں نیچے والے 2 حرف بچے ہیں، الف زبر آ، خا یا زر خی، آخی، حاضر ہی، آخیہ، اور اس کے بعد آگے والا حرف آپ دیکھیں با زبر با، نون یا زر نی، بنی، حاضر ہی، بنی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سنایا اور پڑھایا تو شاید کہ آپ تمامی حضرات کو سمجھ آیا ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ جیسے میں پہلے سے کہتا آتا ہوں، میری عادت ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا کہ آپ ایک ڈائری لے لیں اور جس طریقے سے میں پڑھاتا آ رہا ہوں اسی جیسے کہ پہلے لوگوں نے ڈائری بنائی ہے تو اسی میں اس کو لکھ کر کے 1 نہیں 10 مرتبہ اس ویڈیو کو پلے کر کے سنتے رہیں اور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت لگانی پڑتی ہے، یا پھر پیسہ لگانا پڑتا ہے، یا پھر وقت لگانا پڑتا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، میں پیسہ بھی نہیں لگا سکتا، اور آپ یہ سوچیں گے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، میں وقت بھی لگائے بغیر سیکھنا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچیں گے کہ میں بنا محنت کیے سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ تینوں چیزوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آپ منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر منزل تک پہنچتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ 95% لوگ تو پہنچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ایک تو پیسے کا استعمال کر کے آدمی منزل تک پہنچتا ہے، دوسرا پیسہ نہ لگائے تو وقت تو دینا ہی پڑتا ہے، اگر وہ بندہ وقت بھی نہ دے پیسہ بھی نہ دے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے، تب وہ منزل کو پہنچتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے بغیر آپ نہیں پہنچ پاتے، تو اسی لیے محنت کریں، پریکٹس کریں، کاپی اور ڈائری بنائیں، نوٹ بک بنائیں اور اسی کے ساتھ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پڑھانے آپ کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کو تمام امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔